میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، نبی کے گھر والوں کی محبت، اہل بیت کی محبت، امام حسن و حسین کی محبت، مولا علی کی محبت، سیدہ خاتون جنت کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، حضور کی پاک بیویوں کی محبت جو مومنوں کی مائیں ہیں ان کی محبت سکھاؤ، پھر ساتھ ہی صحابہ کرام کی محبت۔ یہ حدیث میں 3 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اب یہ آپ اور میں غور کریں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں؟ غور کریں، اپنے نبی کی محبت سکھا رہے ہیں؟ اگر نبی کی محبت ہوتی تو یہ ہوتی، وہ بھی ایک مٹھی ہوتی۔ محبت سب کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے مسلمان جو یہ کہے میں اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا۔ محبت سب، گناہ گار سے گناہ گار بھی کٹ مرنے کو تیار ہے نبی کی ناموس پر، الحمدللہ۔ یہ تو ہر مسلمان، ہر عاشق رسول کے دل میں ہے، بھلے وہ کتنے گناہ گار ہو، اس کے چہرے پہ داڑھی ہو نہ ہو، یہ تو طے ہے، ہر مسلمان کے دل میں اس کے نبی کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک عملی محبت ہوتی ہے نا، چہرے سے لگے، اس کے کردار سے لگے، اس کے جسم سے، اس کے لباس سے لگے کہ یہ نبی سے محبت کرتا ہے۔ تو میں وہ محبت کی بات کر رہا ہوں جو صحابہ نے حضور سے کی، صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی۔ تو اپنے نبی کی محبت تو یہ جب ہوگی جب آپ خود بھی دین سیکھیں گے اور اپنی اولاد کو بھی دین سکھائیں گے۔ ہم تو دین کی مجلسوں میں، دین کی محفلوں میں بھی آ کر جو ہے نا بیزاری کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ نہ ہماری نمازوں کا حال بالکل بے حال ہے، نہ جناب روزے کے متعلق کچھ۔ یہ بیسکس بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ آپ بھی غور کریں، میں بھی جو میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں، آپ بھی دیکھتے ہیں یقیناً۔ سارا دن ساری رات صرف دنیا کے لیے وقت ہے، سارا دن ساری رات دین کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں سیکھنے کے لیے؟ کیا ہم نے نمازیں درست کر لیں اپنی؟ کیا قرآن پاک آیت الکرسی پڑھنا نہیں آتی لوگوں کو؟ کیا ہم نے قرآن پاک درست کر لیا اپنا؟ تو بھائی کب کریں گے؟ بس اس طرح راتوں میں آ کر ہم نے اپنے اوپر احسان کر لیا، بھائی جمع ہوگا عبادت میں، عبادت کر لی ہم نے۔ جاہل عابد یہ اپنی عبادت کو برباد کرتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے عبادت کا طریقہ کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو خود بھی دین سیکھنا ہے، اپنی اولاد کو بھی دین سکھانا ہے۔ خود بھی دین سیکھیں، جہاں بھی علمی مجلس ہو، دین کی محفل ہو، آپ آ کر بیٹھیں اور ساری باتیں توجہ سے سنیں، اور پھر سوالات کریں اپنے دین کے متعلق، اپنی نماز کے متعلق، روزے کے متعلق۔ یہ ایک آسان سا علم دین سیکھنے کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ پوچھیں آ کر، بھائی مجھے میرے دین کے متعلق بتائیں، نماز کے متعلق بتائیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کی پابندی کریں، پھر آپ کو ساری برکتیں ملیں گی۔ آپ مسجد سے ہی دور بھاگیں گے، نماز سے ہی دور بھاگیں گے تو پھر تو برکتیں کچھ بھی نہیں ملیں گی۔ تو دین سیکھیں اور اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ جب اولاد کو دین سکھائیں گے تو اولاد آپ کی فرما بردار نکلیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا بڑھاپے میں سکون سے رہنے، تو نگرانی شورا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اس کو پتہ چلے گا ماں باپ کا ادب کتنا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ وہ کوشش کرے گا کہ غلطی کوتاہی نہ ہو، اگر ہو بھی گئی ہو تو وہ بعد میں معافی مانگ لے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ دیندار ہوں گے، آپ اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں آپ کو بڑھاپے میں ملیں گی۔ ورنہ اولاد کا دکھ جو ہے نا، جس کو ملا اس سے پوچھیں جا کے، اولاد کا دکھ بہت برا ہوتا ہے کہ اولاد اگر نافرمان ہو تو والدین جو ہے نا جیتے جی مر جاتے ہیں۔ اولاد کا فرما بردار ہونا ضروری ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار رہے اور آخری دم تک ہماری خدمت کرتی رہے، تو بھائی اس کو دین سکھائیں۔ اب دین کیسے سکھائیں گے؟ اس کو کسی عالم دین کی صحبت میں رکھیں، اس کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ کروائیں، جس طرح بھی ہو سکے، جو بھی کنڈیشن ہو سکے، اس کا دنیاوی تعلیم بھی اس کی چلتی رہے اور اس کی دینی تعلیم بھی چلتی رہے۔ اس کو دین کا بھی علم سکھائیں، دنیا کا بھی علم سکھائیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا سے چھڑا کر صرف دین کی طرف لگا دو، دین و دنیا دونوں کا علم۔ اب کیسے سکھائیں، کہاں سکھائیں، یہ کیسے ہوگا؟ دین کا بھی علم ہو اور دنیا کا بھی علم ہو تو دعوت اسلامی نے آسان کر دیا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ دارالمدینہ میں آپ داخلہ کروائیں بچوں کا، دین و دنیا کا علم ملا کر آپ کے بچے کو دیا جائے گا۔ جہاں آپ کا بچہ ایک اچھا عالم بنے گا، وہیں آپ کا بچہ ایک اچھا ڈاکٹر بھی بنے گا۔ اور ایک ڈاکٹر عالم ہو، بتاؤ وہ مخلوق کی کیسی خدمت کرے گا؟ یہاں تو ڈاکٹر پتہ ہے کیوں بنتے ہیں؟ ابے بھائی لاکھوں روپے خرچ کیے ہم نے ڈاکٹر بننے میں، اب کروڑوں روپے نکالیں گے مریضوں کی جیبوں سے لوٹنے کے لیے۔ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، آپ بات سمجھ رہے ہیں میری، جنرل بات کر رہا ہوں میں۔ بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، خوف خدا والے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کتنے ہیں؟ گنتی پہ، آپ انگلی کے پوروں پہ گن لیں، آپ ان کو گنتی کے ہیں۔ لیکن ایک ڈاکٹر ایک عالم ہوگا نا تو پھر وہ دین کی خدمت کرے گا، وہ مخلوق کی خدمت کرے گا۔ ایک انجینئر ایک عالم ہوگا تو وہ سارا مٹیریل جو لگائے گا نا اصلی لگائے گا، وہ نقلی نہیں لگائے گا
کہ ایک بارش پڑے تو روڈ بیٹھ جائے, تھوڑا سا زلزلے کے جھٹکے آئے تو پوری عمارت بندوں سمیت نیچے زمین بوس, پل پہ تھوڑا سا وزن زیادہ ہو جائے, بارش آ جائے, طوفان آ جائے تو پل بیٹھ جائے. لیکن ایک اچھا عالم ہوگا جس نے دین کو سمجھا ہوا ہوگا تو وہ رشوت سے دور ہوگا اور اس طرح دھوکہ بازی سے دور ہوگا. تو یہ دعوت اسلامی نے آپ کے لیے آسان کر دیا. دارالمدینہ میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں. ہمارے عائشہ منزل پہ غالباً اس کی ایک شاخ ہے اور ابھی سقی حسن پر کھلی ہے, جہاں پر دین اور دنیا دونوں کا علم دیا جا رہا ہے. اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. یہ جو بڑے بڑے مسلمان سائنسدان گزرے ہیں, ابو حیان, جابر بن حیان, فارابی, ابو علی سینا, ان کے نام ہیں, یہ سارے مسلمان سائنسدان تھے. ابو علی سینا یہ بہت بڑے حکیم تھا. افلاطون, تو یہ سارے بڑے بڑے نام ہیں. امام غزالی, تو یہ بڑے بڑے نام کیسے بنے کہ ان کو ایک ہی چھت کے نیچے دین اور دنیا دونوں پڑھایا جاتا تھا. یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی, مسلمانوں کے خلاف دین کو دنیا سے جدا کر لیا, اور ابھی بھی سازش میں لگے ہوئی ہیں. بس نکال دو سارا سلیبس اسلامی, ان کو انگریزوں کی باتیں پڑھاؤ, انگریز بنا دو, بس ایسا بنا دو یہ انگریز کو بیٹھ کے پڑھا دیں, دین کے بارے میں کچھ نہ بتاؤ. تو بھائی اس سازش کو آپ سمجھیں اور اپنے بچوں کو دین پہ